شب قدر کون سی رات میں ہوگی، وہ کون سی رات ہے جو اتنی عظیم الشان ہے؟ تو حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بتا دیا گیا کہ فلاں رات، شروع میں بتا دیا، تو لیکن جب بتا دیا گیا، جب آپ لوگوں کو سنانے کے لیے تشریف لائے، بتانے کے لیے کہ بھئی فلاں رات شب قدر ہوگی، تو راستے میں دیکھا تو آدمی لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، تو اس لڑائی جھگڑے کی نحوست سے وہ آپ بھول گئے کہ کون سی رات بتائی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا بھائی وہ جو مجھے اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ فلاں رات ہوگی وہ تو میں بھول گیا۔ بھول کیا گیا؟ اللہ ہی نے بلا دیا، اللہ ہی نے بلا دیا کہ بھائی بلا دیا، لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے کے اندر ہوگی۔ چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا التمسوها فی العشر الاواخر من رمضان، کہ اس کو تلاش کرو، شب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں، آخری 10 دنوں میں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں کہ بھئی اگر بتایا گیا تھا تو پھر بلایا کیوں گیا؟ جب بتا دیا تھا تو پھر بلایا کیوں گیا؟ تو در حقیقت اس کے پیچھے اصل جو حکمت ہے، راز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بتلانا، متعین طور سے بتانا مقصود تھا نہیں کہ فلاں رات ہوگی، تاکہ آدمی جو ہے وہ اس رات کی تلاش میں پورے عشرے کے اندر اہتمام کرے عبادت کا۔ لیکن شروع میں بتا کر بلا دیا، 2 آدمی جھگڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا 2 آدمی جھگڑ رہے تو میں اس کو بھول گیا ان کی جھگڑے کی وجہ سے، تو یہاں بتلانا مقصود تھا جھگڑے کی نحوست، کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا یہ ایسی بری چیز ہے اور اتنی منحوس چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین ہی بولا دی گئی۔ بتلانے یہ مقصود کہ مسلمانوں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو، لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو، اور یہ اتنا بڑا عظیم سبق ہے پوری قرآن اور حدیث میں کہ شریعت نے جھگڑے کو کبھی گوارا نہیں کیا۔ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا، یہ شریعت نے قدم قدم پر اس کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں کہ جھگڑا نہ، مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ۔ افسوس ہے کہ ہم لوگ اس تعلیم کو اس طرح بھلا چکے ہیں کہ معمولی باتوں پر جھگڑ رہے ہیں، جواب ادھر سے تنقید، ادھر سے جواب، ادھر سے تنقید، ادھر سے جواب، ادھر سے تنقید، ادھر سے جواب، اور گالی گلوچ، بد زبانی، بدگمانی، اس کے اوپر ہمارا سارا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے۔ اور اس سے زیادہ منحوس چیز کوئی اور نہیں ہے جس نے شب قدر کو بھلا دیا۔ اور حضور اقدس نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ بھئی چاہے اپنا حق چھوڑ دو مگر جھگڑے کو گوارا نہ کرو، اور یہ فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے۔ حق پر ہے، اپنا حق بزور عدالت حاصل کر سکتا ہے، لیکن کہ بھئی جھگڑا کیا کروں، چھوڑ دو، چلو اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں، جھگڑا نہیں۔
اس کو رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا۔